السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا لقمان الحکمۃ ان اشکر للہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز ناظرین، حق تبارک و تعالیٰ اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی۔ حکمت لقمان کو ہم نے عطا فرمائی، اور کام کیا لگایا بھائی؟ اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں۔ کہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ کا شکر ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا کام ہے جس کو اگر آپ کہیں کہ 15 منٹ میں بول لیں، 5 منٹ میں بول لیں، زندگی بھر شکر پر بولا جائے، شکر پر سنا جائے، شکر پر عمل کیا جائے، شکر کرتے جائیں، تو جو ہے بات مکمل نہیں ہو سکتی، بلکہ جوں کی توں باقی رہے گی۔ شکر کرتے ہی جانا پڑے گا، اور شکر کی بڑی اہمیت ہے۔ یاد رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں شکر کو اپنے یاد کے ساتھ رکھا ہے۔ قرآن مجید میں پروردگار فرماتے ہیں کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں، تم میرا شکر ادا کرو اور میری نعمتوں کو جھٹلاؤ نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، ہم اس کو یاد کر رہے ہیں، وہ ہمیں یاد کر رہا ہے۔ اب شکر کا حکم دے رہا ہے کہ شکر کرو۔ تو لوگ ذکر کرتے ہوئے تو مل جاتے ہیں، مگر شکر کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، نظر نہیں آتے ہیں۔ ہاں، شکر کرتے ہیں لوگ، کچھ کھا لیا تو کہا کہ الحمدللہ، خیریت ہے الحمدللہ، مگر کہاں سے بول رہے ہیں آپ الحمدللہ؟ یہ دیکھیے، زبان سے بول رہے ہیں یا دل سے بول رہے ہیں، اور کچھ کیفیت خود پر طاری کر کے بول رہے ہیں، اس کو دیکھنا چاہیے۔ مذاق میں جیسے کہتے ہیں الحمدللہ، الحمدللہ کہہ کے جو ہے شکایت 1.5 گھنٹے کرتے ہیں، آپ الحمدللہ 1 سیکنڈ میں کہتے ہیں الحمدللہ، اور شکایت جو ہے 1 گھنٹہ کرتے ہیں الحمدللہ، خیریت الحمدللہ۔ کیا کریں، پریشانیاں ہیں، بچے بیمار ہیں، کاروبار ٹھپ ہیں، ہم جو بھی کرتے ہیں ہوتا نہیں ہے، ہاتھ کو آتا ہے منہ کو نہیں جاتا ہے، پریشانیوں کی انتہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ہماری عادت سی بن گئی ہے۔ یاد رکھیے گا، آپ اس کو ترک کرنا پڑے گا، آپ اپنی عادت کو چھوڑنا پڑے گا، آپ کو اپنی عادت کو جو ہے ترک کرنا پڑے گا کہ جو ہے شکر تو کرتے ہیں، ایک الحمدللہ سے کافی نہیں ہو گیا، شکر آپ کا ادا نہیں ہو گیا۔ یاد رکھیے کہ شکر کے لیے آپ کی ساری عمر بھی اگر آپ شکر کرتے جائیں اور اس نعمت کو جو آپ پہ پروردگار نے کی ہے، اور اس نعمت کو جو ہے آپ اسی سے منسوب کرتے رہیں گے، اسی کی نعمت سمجھیں گے، تو یہ شکر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اور ہر آن و ہر لحظہ پروردگار کا شکر آپ ادا کرتے رہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ شکر تو اب شکر تو کرتے ہیں، ہم شکر کر لیا ہم نے، نہیں، شکر کرنے والا پھر روتا ہی نہیں، شکر کرنے والا پھر روتا نہیں، پیٹ بھر جانے والا پھر کھانا مانگتا نہیں، اچھا رہنے والا روتا نہیں، رات بھر نیند لے کر اٹھنے والا پھر سوتا نہیں۔ مگر تم شکر کا ایک جملہ کہہ کے، ایک لفظ کہہ کے جو ہے اس کے بعد پھر رو رہے ہیں آپ، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، پریشانیاں آ گئیں، بربادیاں ہو گئیں، کاروبار نہیں چل رہے ہیں۔ سوچیے، آپ سوچیے کہ اس کے انعامات اور اس کے احسانات آپ پر کتنے ہیں۔ پروردگار فرماتے ہیں اپنے کلام پاک میں،
وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یاد رکھیے گا، یہ میری بات نہیں، میرے باپ کی بات نہیں، کسی مولوی نے نہیں کہا، کسی پیر جی نے نہیں کہا، کسی مفکر نے نہیں کہا، یہ وہ کہنے والا کہہ رہا ہے جس کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ خدا کی قسم کائنات جھوٹی ہو سکتی ہے، میرا مولا جھوٹا نہیں ہے۔ ہاں، مولا فرماتے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، جو سب سے اچھا اللہ سے زیادہ سچ بولنے والا کون ہے؟ خدا فرماتا ہے اپنے کلام پاک میں، اس کلام پاک میں جس کلام کے ابتدا میں ہی پروردگار نے کہہ دیا کہ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ کتاب جو ہے اس میں شک نہیں ہے۔ یاد رکھیے قرآن پڑھنے کے آداب میں یہ ایک ادب ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے شک کو نکال کے پڑھیں۔ آپ جیسے کسی چیز کو دیکھنا ہے تو لائٹ آن کر کے پڑھتے ہیں نا، لائٹ آن کر کے پڑھتے ہیں، کتاب کھول کے پڑھتے ہیں، تو اسی طرح قرآن جب پڑھیں گے تو شک کو جو ہے آف کر کے پڑھنا، شک کو نکال دینا، ڈاؤٹ کو نکال دینا۔ خدا کی قسم اس میں جو ہے وہی سچ ہے، اس کے باہر جو ہے اس میں شک ہے۔ قرآن خود پہ شک کرو، خود پہ شک کرو کہ آپ ہیں یا نہیں، مگر قرآن پہ شک مت کرو۔ مطلب یہ کہ خود پر بھی شک کر سکتے ہیں، آپ کو جیسے نظر آتے ہیں اس پہ آپ شک کر سکتے ہیں، مگر قرآن میں جو ہے شک ہے ہی نہیں، گنجائش ہی نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب وہ ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو پھر کیا کریں؟ شک نہیں ہے تو اب اس کتاب کے فائدے کیسے اٹھائیں؟ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا نا، تو کہا کہ جو ہے ھدی للمتقین، یہ کتاب کیا کرتی ہے؟ متقیوں کے لیے ہدایت کرنے والی ہے۔ اگر تم ہدایت چاہتے ہو تو متقیوں کی سرٹیفکیٹ لا لو، متقیوں کی کلاس سے پاس ہو جاؤ، متقی بن جاؤ، تقوی کی زندگی اختیار کر لو، پھر دیکھو قرآن کیسی ہدایت کرتا ہے آپ کی۔ ھدی للمتقین، یہ تقوی رکھنے والے متقیوں کے لیے ہدایت کرنے والے۔ اگر اس سے تم ہدایت پانا چاہتے ہو، قرآن کی نعمتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہو، قرآن کے اسرار کو جاننا چاہتے ہو، قرآن کو پہچاننا چاہتے ہو، قرآن کے مقام کو دیکھنا چاہتے ہو، تو تقوی آپ کے اندر آ جائے، آپ متقی بن جائیں، خدا کا خوف آ جائے، پرہیزگاری آ جائے، بس اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اس کے مزے کیا ہیں۔ ایک مثال سمجھنے کے لیے، مہندی کا پاؤڈر آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے، مہندی کا صفوف پاؤڈر آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے، ہینا کا، اور میں نے کہا کہ جو ہے اس کے اندر لال رنگ ہے، جس کے ہاتھ کو بھی یہ لگ جائے اس کو جو ہے لال بنا دیتا ہے، یہ رنگ بدل دیتا ہے، خوبصورت رنگ جو ہے اس کو ملنے والے کو جو ہے خوبصورت رنگ سے مالا مال کر دیتا ہے۔ اور آپ آئے، مہندی کا پاؤڈر کا جو بیگ تھا، پاکٹ تھا، اس میں ہاتھ ڈال رہے ہیں، نکال رہے ہیں، ڈال رہے ہیں، نکال رہے ہیں، ڈال رہے ہیں، نکال رہے ہیں، اور آپ مجھ سے جھگڑ رہے ہیں، بولے کہ کیا ہے، کہاں ہوا میرا ہاتھ لال، میرا ہاتھ کہاں لال ہوا؟ تو کیا میں جھوٹا ہو گیا؟ میں کہوں گا بیوقوف ہو تم، جاؤ، اس کا کام جو ہے لال کرنا ہی ہے، میرے لال، اس کا کام جو ہے تم کو لال کرنا ہی ہے، اس کا کام دوسرا کوئی اور کام نہیں ہے، اس کا کام ہی رنگ دینا ہے۔ پھر کیوں نہیں لال ہو رہا ہے؟ تو کہا کہ لال اسی کو کرے گا جس کے ہاتھ میں جو ہے ویٹنس ہو، جس کے ہاتھ میں گیلا پن ہو، جو ہاتھ پانی میں بھیگا ہوا ہے وہ ہاتھ اندر آپ داخل کر دیں، پھر نکال لیں، تھوڑی دیر کے بعد دیکھیں کہ آپ کا ہاتھ لال ہو گیا۔ تو ہاتھ کو لال کرنا ہے تو مہندی سے استفادہ اگر کرنا ہے، مہندی سے فائدہ اٹھانا اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کے ہاتھ کو جو ہے نم کر لینا پڑے گا، گیلا کر لینا پڑے گا، پانی میں بھگو لینا پڑے گا، اور بھیگا ہوا ہاتھ جب پانی میں آپ داخل کر کے نکالیں گے تو رنگ تب نظر آ جائے گا۔ اسی طرح قرآن مجید کا اگر فیض دیکھنا چاہتے ہو، قرآن مجید کی ہدایتوں کو اگر دیکھنا چاہتے ہو، قرآن مجید کے اسرار کو اگر دیکھنا چاہتے ہو، قرآن مجید کے
مقام کو اگر دیکھنا چاہتے ہو، قرآن مجید کے پاور کو اگر دیکھنا چاہتے ہو، تو کہا کہ ہدی للمتقین، تم تقوی کے ساتھ آ جاؤ، اپنے تقوی کے گیلے پن کے ساتھ آؤ، تقوی کی نعمت کو لے کے آؤ، پھر دیکھو کہ جو ہے تمہارا ہاتھ لال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، تمہارا دل بدلتا ہے کہ نہیں بدلتا ہے۔ نہ تم کو تقوی سے واسطہ، نہ ایمان ہمارے پاس جو ہے جیسا رہنا ویسا نہیں ہے ایمان، مگر ہم نے ایمان کو سمجھا ہی نہیں، اسلام کو سمجھا ہی نہیں، بس اسلام اسلام، ایمان ایمان، احسان احسان، ناموں کا نام نہیں۔ اس کا معنی کیا ہے دیکھیں، بڑی نعمتیں ہیں میرے بھائی، بڑی نعمتیں ہیں، یاد رکھیے گا، بڑی نعمتیں ہیں۔ یہ وہی نعمتیں ہیں جو فقیروں کو جو ہے سلطان بنا دی، بادشاہ بنا دی۔ یہ وہی نعمتیں ہیں جو بادشاہوں کو جو ہے گودڑی اوڑھنے پر مجبور کر دیا۔ یہ وہی نعمتیں ہیں۔ کون سا پاور ہے یہ؟ حضرت ابراہیم یہی ایمان ہے، یہی ایمان ہے کہ آج ہم اپنے جیب سے جو ہے کھوٹے سکے کے سوا نکالنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے ہیں، پرانے پیسے یا حقیر رقم نکالنے پر بھئی ہم کو جو ہے ہمارا دل آمادہ نہیں ہوتا ہے، مگر یہی وہ ایمان ہے کہ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی بادشاہی چھوڑ دیتے ہیں، تخت و تاج کو چھوڑ دیتے ہیں، خیر بات کہتے ہیں اور فقیری اختیار کرتے ہیں۔ یہ وہی ایمان۔ تو ایمان جب سمجھ میں آتا ہے تو آپ نے اس کی کوشش ہی نہیں کی، کمپیوٹر کو سمجھنے کی کوشش کی، واٹس ایپ جو فون ہے آئی فون، اس کو پہچاننے کی جو ہے بہت کوشش کی۔ آپ نہیں پہچان رہے ہیں تو ان سے پوچھے بھائی یہ بتاؤ اس کا کیسا ہے، اس کو بتاؤ، بچوں سے پوچھ رہے ہیں، بڑوں سے پوچھ رہے ہیں۔ میری بھتیجی کہہ رہی تھی، چھوٹی بچی، وہ ہمارے حبیب صاحب کی بیٹی، تو میں ہمارے بچے سے پوچھ رہا تھا بھیا یہ کیا ہے ذرا بتاؤ، تو میرا بچہ بتا رہا تھا کہ یہ ایسا ایسا ہے، تو وہ دیکھ کر کہنے لگی یہ عجیب زمانہ آیا ہے، سارے باپ اپنے بچوں سے پوچھ رہے ہیں۔ اچھی لگی بات اس کی، یہ عجیب زمانہ آیا کہ سارے باپ بچوں سے پوچھ، بچوں کا معاملہ ہے تو بچوں سے ہی پوچھیں گے، باپوں کا معاملہ نہیں تھا، باپوں کے زمانے کی چیز نہیں ہے۔ خیر، تو باتوں میں بات عرض کر رہا تھا کہ جو ہے موبائل کے تعلق سے معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، ہم اپنا وقت لگاتے ہیں موبائل کے معلومات حاصل کرنے کے لیے، لیپ ٹاپ کے معلومات حاصل کرنے کے لیے وقت لگاتے ہیں، الیکٹرانک کسی چیز کے معلومات کے لیے وقت لگاتے ہیں، اور اب تو اتنی ہماری بے وقوفی ہو گئی، بیکار سی خبروں کے سننے کے لیے ہم اپنا وقت لگاتے ہیں۔ وہی خبریں صبح سے شام تک دہرائی جاتی ہیں، جھوٹی خبریں، آج تو جھوٹی خبریں چل رہی ہیں 99.9% جھوٹی خبریں۔ آپ کو تو غور سے دیکھیے، آپ سب جھوٹی خبریں، آج ایک خبر ہوتی دوسرے دن جو ہے دوسرے کوئی کہہ دیتا ہے کہ یہ جھوٹی خبر ہے۔ اس کے لیے، اس کے دیکھنے سننے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، موبائل کے پہچاننے کے لیے وقت ہے، لیپ ٹاپ کو پہچاننے کے لیے وقت ہے، بکواس کرنے کے لیے وقت ہے، اپنے دوستوں احباب کے ساتھ گپ بازی کرنے کے لیے وقت ہے، مگر افسوس اگر وقت نہیں ہے تو اسلام کو سمجھنے کے لیے وقت نہیں ہے، ایمان کو سمجھنے کے لیے وقت نہیں ہے، تقوی کو سمجھنے کے لیے وقت نہیں ہے، اور تقوی پر چلنے کے لیے ہمارا دل آمادہ نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے گا، قرآن سے جو فائدے، اگر آپ کو قرآن سے اگر فائدہ آپ لینا چاہتے ہیں، قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں، ہدایت پانا چاہتے ہیں، تو تقوی کے ساتھ آ جائیے۔ ہدی للمتقین، تو یہ متقیوں کو ہدایت کرتا ہے، جس کے دل میں پرہیزگاری ہو، جس کے دل میں خوف خدا ہو، اس کو جو ہے، جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو۔ یاد رکھو، سارے دین کے سفر کے لیے ایک ٹکٹ کی ضرورت ہے۔ کائے کی ضرورت ہے؟ ایک ٹکٹ کی ضرورت ہے۔ وہ ٹکٹ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ منزل پہ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ میرے دیوانے کی ذہن میں جو بات ہے وہ آپ سے میں شیئر کر رہا ہوں کہ یہ ایک چیز کی ضرورت ہے، اگر وہ ٹکٹ ہے تو آپ کے سفر کو کوئی روک نہیں سکتا، کوئی روک نہیں سکتا، کوئی نہیں روک سکتا۔ آپ پوچھیں گے کہ وہ ٹکٹ کون سا ہے؟ 100 روپے کا ہے، 1000 روپے کا ہے، 500 روپے کا ہے؟ وہ ٹکٹ سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے۔ تو کہا کہ وہ ٹکٹ کون سا ہے؟ تو کہا کہ وہ اللہ رسول کی محبت،
خدا رسول کی محبت اگر آپ کے اندر ہے تو یاد رکھ لیجئے آپ کا سفر کبھی رکنے والا نہیں. منزل مقصود تک پہنچنے پر کوئی رکاوٹ آپ کو آنے والی نہیں. برابر کوئی قوت نہیں جو منزل مقصود سے آپ کو روک سکے. برابر منزل پہ پہنچ کے ہی رہیں گے. اگر محبت ہے تو منزل تک پہنچنے کا سوال نہیں، منزل آپ تک بھی پہنچ جائے گی. بہزاد لکھنوی نے ایک شعر کہا، اے جذبہ دل گر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے. اے جذبہ دل گر میں چاہوں ہر چیز مقابل، کیا ہے جذبہ دل؟ ہو محبت کو کہہ رہے ہیں. اے جذبہ دل گر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے. منزل کے لیے 2 گام چلوں اور سامنے منزل آ جائے. منزل کے لیے 2 گام چل رہا ہے اور منزل سامنے آ جا رہی ہے. جب بندہ جب محبت کے ساتھ آگے بڑھتا ہے تو پروردگار فرماتے ہیں ارے وہ جن آنکھوں سے دیکھتا ہے وہ آنکھ میں بن جاتا ہوں، جس زبان سے کہتا ہے وہ زبان میں بن جاتا ہوں، جن کانوں سے سنتا ہے وہ کان میں کیونکہ محبت کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. اب بتائیے کتنی سہولت ہو گئی، راستہ کتنا آسان ہو گیا. راستہ کتنا آسان ہو گیا. جس ہاتھ سے کرتا ہے وہ ہاتھ میں بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھ پیر آنکھ ناک میں بن جاتا ہوں. راستے آسان ہو جاتے ہیں اس کے لیے. وہ بالش بھر چلتا ہے تو میں ہاتھ بھر چلتا ہوں. وہ چل کے آتا ہے تو میں دوڑ کے اس تک پہنچتا ہوں. تو یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اگر ہے، اللہ کے رسول کی محبت ہے تو منزل تک پہنچنے میں کوئی رکاوٹ ہو نہیں سکتی اور آپ کو کوئی روکنے والا نہیں. تو قرآن مجید میں پروردگار نے فرمایا کہ جو ہے ہدی للمتقین، آپ ہدایت ہے متقیوں کے لیے. کون سی چیز؟ قرآن مجید. اب وہ ہدایت کو دیکھنا ہے، ہدایت پانا ہے تو کیا کرنا؟ تقویٰ لے کے آگے بڑھیے گا. تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کیا ہے؟ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں. اب ہم الحمدللہ کہہ دیتے ہیں، بات وہاں سے چلی تھی. ہم الحمدللہ کہہ کے بعد جو ہے روتے ہیں ہم، مگر پروردگار فرماتے ہیں ان تعدوا نعمت اللہ. یاد رکھیے اللہ کے کلام میں اللہ فرماتا ہے، اپنے اس کلام میں جس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. خدا کی قسم ساری دنیا جھوٹی ہے. یاد رکھنا، یہ یاد رکھنا، یہ ایمان رکھنا ہمارا. اور انشاءاللہ ثابت کر کے رہیں گے ہم. قرآن کا ایک حرف بھی جو ہے ہارے گا نہیں. سارے دنیا کے علوم ہار سکتے ہیں، قرآن کا کوئی علم ہار نہیں سکتا. اس میں جو ہے نقص نہیں نکال سکتے. تو کہا کہ جو ہے اس کو کلام پاک میں فرماتے ہیں کہ ان تعدوا نعمت اللہ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے. میرا خطاب اور میرا روئے سخن ان کی طرف ہے جو یہ الحمدللہ کے لفظ کے بعد جو ہے گھنٹہ بھر شکایت کرتے ہیں کہ وہ بربادی آ گئی، یہ بربادی آ گئی، وہ نہیں ملا، یہ نہیں ملا، ایسے ہو گیا، بیماری ہو گئی، فلاں ہو گیا. ہائے 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 ہائے. ان سے میرا کلام میں بات کر رہا ہوں کہ ذرا غور تو کیجئے کہ اس کے احسانات آپ پہ کتنے نہیں ہیں. پروردگار اپنے کلام پاک میں فرماتے ہیں ان تعدوا نعمت اللہ. اے بندے، اے میرے بندو، اگر تم اللہ کی نعمت کو گننا چاہو گے، اللہ کے کرم کو گننا چاہو گے، اللہ کے احسانات کو گننا چاہو گے، اللہ کی مہربانیوں کو گننا چاہو گے، اللہ کی نوازشوں کو گننا چاہو گے، اللہ کی بھیک کو گننا چاہو گے، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، تم گن نہیں پاؤ گے. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اللہ نے فرمایا تم کو جو کچھ بھی تم نے سوال کیا اللہ نے دے دیا. تمہاری 70 برس کی زندگی، 80 برس کی زندگی، 50 برس کی زندگی، جو بھی زندگی تم لے کے آتے ہیں، 100 برس کی زندگی، اس زندگی کے لیے سانس کا ریکوائرمنٹ تھا کہ نہیں تھا؟ سانس کی ضرورت تھی کہ نہیں تھی؟ قسم کھا کے بتاؤ کہ آپ نے سانس اللہ سے مانگی، مولا 1 سال کی سانس دے دو، 2 سال کی سانس دے دو، جیسے راشن مانگتے ہیں وہ دے دو، یہ دے دو، مانگے آپ نے کہا کبھی؟ نہیں کہا. تو دیا نہیں دیا؟ بے مانگے دیا.
بے مانگے دیا اور پہلے ہی دے دیا جو جو تقاضے تمہارے تھے. آئے ہے کرم صدقے جاؤ اس ذات پہ کہ تم پیدا نہیں ہوئے، ماں کے پیٹ میں ہی تھے، تمہارے غذا کا انتظام اس نے پہلے کر دیا، تمہاری ماں کے سینے میں دودھ پہلے دیا، بات تم کو لے آیا. ایسے دینے والے مولا کا شکر اگر نہ ادا نہ کرو تو پھر کس کا ادا کرو گے؟ انشاءاللہ المستعان یہ بات جاری رہے گی. میں آج کی سنت آپ سے شیئر کر لوں، بول لوں، وہ یہ سلام کن صورتوں میں نہ کریں. جیسے کوئی قرآن شریف پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے اور آپ جو ہے اس کو سلام کر رہے ہیں، اچھا کام یہ ہے نہیں. وہ تلاوت کرنے والے کو سلام کرنا مناسب نہیں ہے. جب وہ تلاوت سے فارغ ہو جائے تو پھر آپ کو سلام کر لیں. اسی کوئی ذکر میں ہے تو آپ جا کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ نہیں، بس وہ ذکر سے جب فارغ ہو جائے گا تو پھر آپ سلام کریں. کوئی مسجد میں ہے، وظیفے میں ہے، ورد میں ہے، اس کو سلام نہ کریں بلکہ بیٹھ جائیں، جب وہ فارغ ہو جائے گا تو پھر سلام کر لیں. اور یاد رکھیے گا اگر کوئی ضرورت سے فارغ ہو رہا ہے، یعنی باتھ روم میں ہے، آپ باہر سے آئے، آگے السلام علیکم سلام نہیں کرنا. وہ باتھ روم میں ہے تو رہنے دو اس کو، اب سلام کی ضرورت نہیں، بعد آپ سلام کر لیجئے. جب وہ باہر آ جائے گا تو سلام کر لیں. پہلے سلام اس کو باتھ روم میں سلام نہ کریں، اس کو تکلیف نہ دیں. جب باہر آ جائے گا تو پھر سلام. اسی طرح یاد رکھیے یہ بھی ہے کہ جب کوئی آپ کو سلام کہتا ہے تو جواب آپ اس کا اس سے اچھا دیں. یہ تو میں نے کل آپ کو بتایا تھا. اور یاد رکھیے اگر کوئی سلام کہلواتا ہے یا بھیجتا ہے آپ کو کسی سے کہہ کر کہ میرا سلام پہنچا دو، تو آپ جواب دیں جو سلام لاتا ہے اس کو، پھر بھیجنے والے کو. کسی نے سلام آپ کو بھیجا، مثال کے طور پہ طاہا صاحب نے نظام صاحب کو سلام بھیجا، تو نظام صاحب یہ جواب دیں کہ وعلیکا وعلیہ السلام، لانے والے تجھ پہ بھی سلام، اور جس نے مجھ کو سلام بھیجا اس کو بھی سلام. میرے آقا نے ایسے ہی جواب دیا. ایک صحابی اپنے بچے کو بھیجتے ہیں آقا کی بارگاہ میں، وہ کہتے ہیں کہ آقا کو سلام سنا دے میرا. سرکار کاشانہ نبوت میں جلوہ افروز ہیں، دروازے کے باہر ہی ہیں. تو بچہ دوڑتا ہوا آ کے کہا کہ ابا جان، میرے ابا نے آپ کو سلام کہا ہے، میرے آقا میرے ابا جان نے آپ کو سلام کہا ہے. تو سرکار نے پہلے اس کو جواب دیا، پھر اس کے باپ کو جواب دیا. اور یاد رہے اسی طرح اگر کوئی خط میں آپ کو سلام لکھ دے، خط پڑھتے ہی آپ اس کو وعلیکم السلام کہہ دیں. خط پڑھتے ہی السلام علیکم ایسے نہیں، پڑھ وعلیکم السلام. اگر پھر خط لکھنا ہے تو آپ فوراً لکھ دیں وعلیکم السلام. میسیج میں بھیجتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ نیٹ آن ہے تو بھیج دیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیونکہ اگر نہیں بھیجیں گے تو گناہ گار ہوں گے، آپ گناہ گار ہوں گے. سلام کا جواب نہیں دیں گے تو جواب دے دیا آپ نے، پھر اس کے بعد موقع ملا تو آپ میسیج بھی کر دیجئے. اگر جواب نہیں دیں گے تو جو ہے آپ گناہ گار ہوں گے. تو لہذا سلام کی بڑی اہمیت ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ سلام کیا کرو اور آپس میں محبتیں بڑھاؤ، جانے انجانے کو سلام کرو، جو جس کو پہچانتے نہیں پہچانتے سب مسلمان کو. ایسا مطلب نہیں جانے انجانے کوئی بھی نظر آ رہا ہے آپ کو، سر پہ نشانی کچھ اور ہے اس کی پیشانی پہ، اس کو بھی دیکھ کے آپ سلام علیہ السلام نہیں. مسلمان ہیں آپ کے پہچانت کے تو سلام کیجیے. اچھا، اور سلام کس کو نہ کریں آپ؟ جو گناہوں کے کاموں میں مصروف ہیں. یعنی کوئی پلینگ کارڈز کھیل رہے ہیں، کھلے طور پر جو ہے اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، آپ ان کو جا کے سلام نہیں کہنا. منع ہے سلام کہنا ان کو، کیونکہ انہوں نے ایک ہے گناہ کرنا، ایک ہے اظہار گناہ کرنا، گناہ کو دکھانا. یہ بری چیز ہے، یاد رکھیے گا. ایک گناہ کرتا ہے انسان اور گناہ کے بعد وہ گناہ کو بتا رہا ہے تو اس سے بڑا گناہ ہے وہ.
چھپ کے ہو جا رہا ہے، مجبوری میں کچھ ہو گیا، اللہ معاف کرے، اللہ بچائے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ گناہ کریں، اللہ بچائے، اللہ بچائے. گناہوں سے جو ہے خود کو ہمیشہ بچائے رکھو، کیونکہ وہ بڑا ایسا گناہ ہے جو معلوم نہیں ہوتا، ہمیں برباد کر دیتا ہے. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. ہم بڑے کمزور ہیں، مگر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم گناہوں سے بچائے اور ہمیشہ بچتے رہیں. اور گناہوں کو دکھا کر کوئی کر رہا ہے، شراب پینا برا ہے، لوگوں کے سامنے شراب پی رہا ہے، زنا کرنا ہو رہا ہے، لوگوں کے سامنے کر رہا ہے، اور بڑا گناہ گار. تو ایسے کوئی جوا کھیل رہا ہے، کارڈز کھیل رہا ہے، نہیں وہ کارڈز ہی اتنا کھیلتے ہیں، وہ سبھی کیا بھی جوا پیسہ ہے، کیوں کھیل رہے ہیں؟ وہ خدا کو یاد کرو، یا کچھ ایسا کام کرو جس میں گناہ نہیں ہے، آپ کا دنیاوی فائدہ ہے، بیپار کرو، کچھ معلوماتی پروگرام دیکھو. یہ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ تو خیر، ایسے لوگوں کو سلام نہیں کرنا. جو شراب پی رہا ہے اس کو سلام کر دیے، جو گناہ گاری کر رہا ہے، سامنے گناہ کر رہا ہے، اس کو سلام کرنا منع ہے. تو میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ ہم نے جو کچھ سنا سمجھا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. تیرے شکر کے طریقے ہمیں سکھا دے، جیسے تیرا شکر ادا کرنا ہے ویسا ہم سے ادا کروا لے. اور پروردگارا، تیرے ناشکرے بندوں میں ہمارا شمار نہ کر. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.